السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو انگلش ٹیک فرینڈز۔ حال ہی میں پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاکستان نیوی کے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے درمیان ایک غیر معمولی اہم میٹنگ ہوئی ہے، جو موجودہ پاکستان بھارت کشیدگی کے پس منظر میں نہایت حساس قرار دی جا رہی ہے۔ اس میٹنگ میں ممکنہ طور پر اہم فیصلے کیے گئے ہیں جن کا تعلق طویل المدتی تیاریوں اور علاقائی طاقت کے توازن سے ہے۔ جیسا کہ دنیا بھر میں افواج کی تینوں شاخیں ایئر فورس، نیوی اور آرمی یکساں اہمیت رکھتی ہیں، پاکستان میں ان کے درمیان ہم آہنگی کا معیار خاص طور پر بلند ہے۔ پاکستان کو متعدد سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے، جس کے باعث ہمیں اپنی دفاعی حکمت عملی میں وقتاً فوقتاً تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ موجودہ وقت میں پاکستان ایئر فورس کو ترجیح دی جا رہی ہے، کیونکہ یہی وہ فورس ہے جو بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کو مؤثر طور پر متوازن رکھ سکتی ہے۔ حال ہی میں جب بھارتی نیوی نے INS وکرانت کے ذریعے بحیرہ عرب میں جارحانہ مشقیں کی، تو نہ صرف پاکستان نیوی نے بھرپور رد عمل دکھایا، بلکہ ایئر فورس نے بھی فرنٹ لائن یونٹس کو کراچی اور اس کے گرد و نواح میں تعینات کر کے بھارتی نیوی کے ممکنہ خطرے کو وقتی طور پر کم کر دیا۔ لیکن یہ خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھارت اس کشیدگی کو لمبا کرنے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے تاکہ پاکستان کی معاشی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ سمجھنا ایک بڑی بھول ہے کہ پاکستان ایک طویل تنازع یا جنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ سے تیاری کو اولین ترجیح دی ہے، اور اگر آنے والے 5 سال تک بھی یہ جنگ یا یہ کشیدگی برقرار رہتی ہے تو پاکستان اسے آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ ہماری دفاعی حکمت عملی گزشتہ کئی دہائیوں سے انہی ممکنہ حالات کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب جب ایئر چیف اور نیول چیف کی ملاقات ہوئی ہے تو امکان یہی ہے کہ اس میں جنوبی علاقوں میں موجود ایئر فورس یونٹس کو طویل مدتی بنیادوں پر تعینات رکھنے کے فیصلے پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوی کی خامیوں کو پورا کرنے کے لیے ہتھیاروں کی خریداری کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ چین کے ساتھ ہماری دفاعی شراکت داری میں پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ پاکستان کے لیے اسلحہ ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیا جائے گا، جس میں نیول میزائل سسٹمز، اینٹی شپ میزائل اور سرفیس ٹو ایئر میزائل شامل ہیں۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چین جلد ہی پاکستان نیوی کو ہنگور کلاس کی پہلی آبدوز فراہم کر دے گا، جس کے بعد بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر کے خطرے کو متوازن کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن فی الحال بھی پاکستان مکمل تیاری کے ساتھ اپنی نیوی اور ایئر فورس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مصروف ہے۔ خاص طور پر جنوبی علاقے یعنی کراچی اور ساحلی پٹی اس وقت مکمل طور پر فضائی برتری کے تحت ہے، جس میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C جیسے جدید طیارے جو BVR اور اینٹی شپ صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بھارت کے اس خطے میں موجود کسی بھی ہتھیار یا طیارے سے کہیں بہتر ہیں، کیونکہ رافیل اس علاقے میں تعینات نہیں ہیں۔ دوسری طرف پنجاب اور کشمیر کے محاذ پر دونوں فریقین نے برابری کا توازن قائم رکھا ہے، جہاں رافیل اور J-10C آمنے سامنے ہیں۔ بڑی فوج کے میدان میں بھی پاکستان مکمل طور پر تیار ہے۔ حالیہ بڑی مشق میں جدید زمینی نظام جیسے VT-4 ٹینکس، SA-15 دفاعی سسٹمز، آرٹلری اور آرمی ایویشن نے بھرپور شراکت کی ہے اور اپنی آپریشنل تیاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں دفاعی ساز و سامان درکار تھا، وہاں پہلے ہی اسے پہنچا دیا گیا ہے، اور ہمارے تمام فرنٹ لائنز کو مؤثر طور پر ری انفورس کر دیا گیا ہے۔ اگر بھارت ماضی کی طرح ایک بار پھر اس کشیدگی کو طول دینا چاہتا ہے تو پاکستان بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، جیسا کہ 2002 کے انڈو پاک سٹینڈ آف میں ہوا تھا، جب بھارت نے کئی ماہ تک بارڈر پر اپنی افواج تعینات رکھیں، تو پاکستان نے بھی صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کیا۔ اب اگر 2025 میں بھی ایسا منظرنامہ بنتا ہے تو پاکستان کی مسلح افواج ایک بار پھر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر محاذ پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ اگر اس ٹاپک کے متعلق آپ کے کچھ کوشچنز ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔